سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ یہ قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے بیان کریں، قصیدہ غوثیہ پڑھنا تو کیا فوائد ہیں؟ قصیدہ غوثیہ جو ہے یہ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کی وجہ سے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں، لیکن اگر کوئی بارگاہ غوثیت میں مقبول ہونا چاہے اور یہ چاہے کہ میں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کروں، تو اسے اپنے سامنے رکھتے 3 بار پڑھتے ہیں۔ کتنی بار؟ 3 بار پڑھ لیں۔ اب یا تو وہ جاگتی آنکھوں یا خواب میں مرنے سے پہلے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ضرور کرے گا۔ یہ ایک دفعہ پڑھنے سے؟ ہاں، بس ایک نشست میں 3 بار اگر آپ نے پڑھ لیا یہ فضیلت ہوگا۔ اور اگر اس کی مداومت رکھیں، روزانہ اگر 3 بار پڑھتے ہیں تو بارگاہ غوثیت میں بڑے جو ہے نا وہ مقبولیت ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض وہ خود محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ عربی زبان میں اگر کوئی چاہے نا کہ میں ماہر ہو جاؤں، فصاحت ہو جائے، میری ترکیب اچھی ہو جائے، صرف نحو قواعد مضبوط ہو جائے، اور جو ہے عرفان عربی زبان کا مجھ پر ہو، تو وہ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرے سمجھ کر۔ تو کچھ ہی دنوں میں وہ یہ دیکھے گا کہ بلا اسباب بنائے، یعنی وہ کوئی اسباب نہیں بنائے، ویسے بنانے چاہیے، ایسے نہیں ہو طلباء درس نظامی کے سر نحو چھوڑ کے قصیدہ غوثیہ پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ گرامر بھی کریں، لیکن اس کی تاثیر یہ دیکھیے کہ جس میں گرامر پڑھی ہوئی ہے نا اور اس کی مضبوط نہیں ہے، اور وہ قصیدہ غوثیہ پڑھے پابندی سے، تو عربی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت اس کو حاصل ہوگی خود بخود، یہ باطن سے آتا ہے خیر اس کا، وہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس قصیدے میں جو ہے نا 4 عناصر کی تذکیر ہے۔ ہاں ہے نا کہ اگر میں اپنے راز کو آگ پہ ڈال دوں، اسی میں شعر ہے نا، مفہوم ہے کہ میں اگر اپنے راز کو آگ پہ ڈال دوں تو آگ بجھ جائے، اگر میں اپنے راز کو دریا میں ڈال دوں تو دریا کا پانی خشک ہو جائے، اگر میں اپنے راز کو میت پہ ڈال دوں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اسی شعر کو کہ اگر میں اپنے راز کو دریا میں ڈال دوں تو دریا کا پانی خشک ہو جائے، اس کے عامل تھے اور اس پر ان کی ریاضت تھی۔ ایک شعر تو وہ سمندر پہ جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ان کا اتنا تصرف ہو گیا تھا کہ وہ یوں اشارہ کرتے تھے اور جو دل میں نیت کرتے تھے اس طرح کی لہر اٹھتی تھی سمندر میں، اشارہ کرتے تھے سارا سمندر کا پانی پیچھے ہٹ جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے تو وہ آگے کی طرف آ جاتا تھا، حتیٰ کہ سمندر کی مخلوقات ان کے تحت تصرف آ گئے صرف اس ایک شعر کی برکت میں۔ تو
اس میں 4 عناصر کی بھی تذکیر ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ اگر بارگاہ غوثیت میں مقبول ہو جائے اور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ قبول کر لیں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. اصل تو سارا فیض وہی تھا، ہے نا، کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. بس جب ان کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو گئے تو بس اور کیا چاہیے. تو اس کا ایک عمل بھی ہوتا ہے، اس سے روحانی علاج بھی کافی سارے کیے جاتے ہیں. اس کو نا روزانہ 11 بار پڑھنے کا معمول بنا. پہلی تاریخ جیسی لگے روزانہ 11 بار پڑھنے کا معمول بنائیں. 11 بار جب آپ پڑھ لیں تو آخر میں نیاز فاتحہ کریں. پھر اب آپ اس سے جو ہے وہ اپنے استاد کی نگرانی میں روحانی علاج وغیرہ کر سکتے ہیں. جنات کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے اس سے حل ہو جاتے ہیں. 3 بار قصیدہ غوثیہ پڑھ کے تیل پہ دم کر کے آپ مریض کو دیں. سرسوں کا تیل لے لیں اچھا والا، زیتون کا تیل لے لیں اچھا والا. یہ پڑھ کے مریض کو دیں کہ پورے جسم پہ لگا. خصوصاً عاشق جنات جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک جن ہوتے ہیں. عاشق جنات یہ بڑی مشکل سے پیچھا چھوڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک عام جو انسانوں میں عاشق ہوتا ہے وہ کتنی مشکل سے پیچھا چھوڑتا ہے. اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہوتے. اور آپ سوچیں کہ اگر اس کے پاس ایسا اختیار ہو کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، جہاں چاہے چلا جائے، اور آپ سوچ سکتے ہیں نا. تو جنات ان کی طبیعت میں بھی شرارت ہے نا، اور شر ہے. تو اب وہ کوئی بھی عامل آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں. تو وہ عاشق جن ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی علامات ہوتی ہیں جو عاشق جنات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہیں. جو میں نے ان کو باقاعدہ ایک الگ شخصیت، تو ایک وجود اپنے ساتھ جو ہے نا ہر وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا جب وہ سوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا اور کوئی سو رہا ہے باقاعدہ. جیسے ایک احساس ہوتا ہے نا، آپ بستر میں کسی کے ساتھ سوئیں، آپ کے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہو تو احساس ہوتا ہے. تو وہ اکیلے بھی سوئیں نا تو ان کو باقاعدہ ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری علامات ہیں، اللہ پاک سب کو محفوظ کرنا. تو یہ عاشق جنات ہیں نا، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے آسانی سے. بڑے بڑے عاملوں کو بھگا دیتے ہیں، جانی دشمنی کر لیتے ہیں عاملوں سے، ان کی نسلوں کو برباد کرتے ہیں، اپنے قبیلے پیچھے لگا دیتے ہیں. لیکن یہ قصیدہ غوثیہ جو ہے نا، اس کی برکت یہ دیکھی ہے الحمدللہ کہ آپ 3 بار قصیدہ غوثیہ پڑھیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اور تیل پہ دم کر کے دیں. اب مریض کو بولیں کہ اس کی جو ہے نا مالش کریں، صبح شام پورے جسم پہ مالش کریں، اور 2 قطرے جو ہے نا دونوں کانوں میں ڈالیں. 1 ہفتے میں اس کو نا فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو ایک وجود اس کو محسوس ہوتا تھا نا، وہ اب محسوس نہیں ہوگا. اسی طرح مسلسل جاری رکھیں، وہ تیل پڑھ کے دم کرتے رہیں. اس کی کاٹ جو ہے نا غائبانہ کاٹ یوں کرتے رہیں کہ اسی طرح سے 3 بار قصیدہ غوثیہ پڑھ کے روزانہ اس کا تصور کر کے اس پہ دم کرتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں بہت جلدی اس کو افاقہ ہو جائے گا، اور وہ جو بھی چیز ہوگی وہ خود بخود چھوڑ کے جائے گی. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. سر کے درد کے لیے 1 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں. نظر بد کے لیے پڑھ کے چہرے پہ دم کریں. چیچک کا مرض ہو جاتا ہے بچوں کو نا، بچوں کو چیچک کا درد اگر مرض ہو جائے اس کے لیے ڈوری تیار کریں. وہ ڈوری اس طرح سے تیار کریں کہ اس کے سر سے پیر تک جو ہے نا ایک ڈوری ناپ لیں. جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے پیر کے انگوٹھے تک ناپ کے اس کو کاٹ لیں. اب وہ عاملین میں ہے کہ بھائی کسی جو ہے نا وہ نابالغ بچی سے کٹوائیں، تو نابالغ بچے سے کٹوائیں. اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود ہی کاٹیں.
اب اس کو یوں کریں کہ پہلے یا شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ 111 بار پڑھ کے ایک گانٹھ لانا ہے، درمیان میں 11 بار قصیدہ غوثیہ پڑھ کے گانٹھ لگا، پھر 11 بعد امداد کن از بندے کا مازاد کن در دین و دنیا شاطی و غوث اعظم، یہ پڑھ کے گانٹھ لگا، 3 گانٹھیں لگ جائیں گی۔ اب نیت کریں کہ بچہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، یا جس کو بھی ہوا ہے چیچک چکن گونیا ہو گیا ہے، اچھا یہ صرف اس کام کے لیے نہیں، کسی بیماری کے لیے کر سکتا ہے، جو مرض پکڑا ہوا اس نے جسم کو اور چھوڑ نہیں رہا، اس کے لیے کر سکتا ہے۔ نیت یہ کریں کہ جیسے یہ مرض ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم حسب توفیق زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ پاک دے گا، ہم حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے لنگر وغیرہ کریں گے، نیاز و فاتحہ کا سلسلہ کریں گے، اور یہ نیت کر کے باوضو ہو کے اس کو مریض کو بھیجنا ہے۔ اب مریض جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہونے لگے گا۔ اب جیسے ہی مریض ٹھیک ہو جائے نا تو دیکھیں کہ وہ جو ڈوری ہے نا یا تو چھوٹی ہو جائے گی یا بڑی ہو جائے گی، جتنی آپ نے ڈالی تھی اس میں یا تو کمی آ جائے گی یا زیادتی آ جائے گی، وہ علامت کے طور پر ہوتا ہے کہ کیا تھا معاملہ، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جیسے ہی ڈوری کا سائز کم یا زیادہ ہو جائے نا، بس وہی ٹائم ہے، آپ اس ڈوری کو اتار دیں اور جو ہے وہ نیاز فاتحہ کا سلسلہ شروع کریں، اس طرح سے مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو قصیدہ غوثیہ 3 بار پڑھ کے اس کے وسیلے سے دعا کریں، بالکل اس وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو سالک ہیں، سلوک میں قدم رکھا ہے لیکن ان پر حالت قبض طاری ہو گئی، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک جگہ اٹک گیا ہوں، میں آگے نہیں جا پا رہا، یا ان کو کوئی رہنمائی چاہیے۔ بعض لوگ ہیں جو اپنے شیخ کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی کامل شیخ ملے، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں جائیں، اس معاملے میں رہنمائی چاہیے۔ تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور بارگاہ غوثیت میں پیش کریں، اور پھر 11 بار قصیدہ غوثیہ پڑھ کر دعا کر کے سو جائے، درمیان میں کسی سے بات نہ کرے، تو بالکل اس کو بالکل صاف رہنمائی کی جائے گی، جہاں اس کو جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا عمل کرنا چاہیے، بالکل صاف رہنمائی ہو جائے گی اس کو۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ ایک ہی بار کرنا، یہ والا مطلب نہیں، 7 راتوں تک کر لیں، 7 راتوں میں سے جب ہو جائے وقت جو ہے وہ چھوڑ دے، سمجھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا سرما بھی ہے، تسخیر کا سرما بنتا ہے اس سے نا، جمعے والے دن، جمعے کو پہلی سات میں، سات زہرا، اس میں 11 بار جو ہے قصیدہ غوثیہ سرمے پہ پڑھ کر دم کر لیں، اچھا والا اسما سرما لے لیں، اس میں پڑھ کے دم کر لیں، 11 بار پڑھیں، پھر جتنی بار 7 زہرا ہے نا اس میں پڑھ کے دم کرتے ہیں جمعے کو، 7 جمعے جو ہے اس طرح سے کریں اور اس کو استعمال بھی کریں، وہ بہترین قسم کا تسخیر کا سرما ہو جائے گا۔ اب وہ سرما لگاتے جس کو بھی دیکھیں گے، جس سے بھی ملیں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔